کا ایک ایمان کا حصہ تھا، اور اس کی بہترین عکاسی ہوتی ہے ان کی شخصیت کی، جو ان کی کلوزسٹ کامریڈ ان آرمز شیما کرمانی صاحبہ، انہوں نے جو پچھلے حال ہی میں جب کنگ کی برتھ ڈے تھی، کنگ چارلز کی غالباً، برطانوی سفارت خانے نے بڑا فنکشن کیا کنگ کی سالگرہ میں، اور بڑے لوگ گفتگو کر رہے تھے، بڑے ایلیٹ آئی تھی کراچی کی. یہ دبنگ خاتون نے بات کی، وہ بات کر رہی تھی جین میریٹ جو ان کی سفیر ہیں کہ پاکستان برطانیہ تعلقات، ماحولیاتی کلائمیٹ چینج. She was the one who had the guts to stand up and say, what about Palestine؟ اور جو آپ ظلم کر رہے ہیں دور معیار کر رہے ہیں. تو کرامت ہوتا تو کرامت شاید اس کو مائک سے پکڑ لیتا، لیکن یہ چونکہ مہذب ہے انہوں نے آواز اٹھا لی اور دین شی واکڈ آؤٹ. یہ ایک کرامت کی اسپرٹ تھی. میری پہلی ملاقات کرامت صاحب سے ہوئی 1980 میں لنڈن میں. ادھر ایک کانفرنس پہ گئے تو ادھر طارق علی بول رہے تھے اور کرامت صاحب تھے اور عثمان بلوچ صاحب سے ملاقات ہوئی. پھر وہ دوستی کا ہمارا آغاز ہو گیا. وہ نیا میں نکالا گیا تھا پنجاب یونیورسٹی سے، اور مرسل خان صاحب بھی میرے ساتھ تھے، اور بھی کچھ دو پروفیسرز تھے، پروفیسر خالد محمود صاحب بھی تھے اس میں. اور بیکاز ہم ایکٹیوسٹ ٹریڈ یونین کے جی، اور وہ ادھر ہماری یونین تھی ایکیڈیمک اسٹاف ایسوسی ایشن، اور اس میں لیفٹ تھا ایک رائٹ تھا، اور لیفٹ میں بائی دا وے طاہر القادری صاحب بھی آتے تھے کیونکہ وہ جماعت کے خلاف تھے اس وقت. تو جو لوگ جماعت کے خلاف تھے وہ سب لیفٹ تھے، لبرل کہہ لیں، پروگریسو اور لیفٹ. بہرحال اس کے بعد میں صحافی بن گیا. تو پہلا میرا جب دورہ ہوا میں واپس آیا تو کرامت صاحب سے دوستی آگے بڑھی. تو میں کراچی آیا، تو میں اس سے پہلے امریکہ پڑھتا رہا، پھر پاکستان تھوڑی دیر کے لیے واپس آیا، تو پھر لندن کے بعد میں ادھر آیا. تو میں نے کہا کراچی میں نے دیکھا نہیں. تو ان کے پاس ایک موٹر سائیکل ہوتی تھی، تو موٹر سائیکل میں پیچھے بٹھایا انہوں نے، تو کراچی کا پورا سفر کرایا. اور پھر ان کے گھر گئے، شیما صاحبہ تھیں ادھر، اور بہت بڑا ایک گھڑا تھا، گھڑے کا پانی میں نے پیا، اور انہوں نے بڑا زبردست کھانا بھی کھلایا. ماشاء اللہ، شی از اے گریٹ ہاؤس وائف آلسو، شی از آلسو این ایکٹیوسٹ آلسو، شی از اے گریٹ کوک آلسو. تو یہ بڑے ٹیلنٹس ہیں. تو اور پہلا لیکچر میرا انہوں نے کرایا پاکستان میں فورن پالیسی پر، اور وہ تھا مزدور یونین کے ساتھ. عثمان بلوچ صاحب نے ٹریڈ یونین کے لوگوں کا کہ جی ان کو بتائیں کیا ہو رہا ہے دنیا میں، جو بات کرتے ہیں نا. اس وقت نیا پاکستان امریکہ کا اتحاد ہوا تھا، افغان نام نہاد جہاد بھی شروع ہو گیا تھا. تو 81 کی بات ہے، اور مجھے یاد ہے ڈان میں بڑی خبر بھی آئی، تو میں نے پورا اپنا اردو میں لیکچر دیا، سارا تفصیلات بیان کی. تو کرامت صاحب سے پھر وہ یاری دوستی میری بڑھتی گئی، کیونکہ ایک انٹلیکچوئل ہم آہنگی تھی اور ان کی سوچ بڑی وسیع تھی. وہ ٹھیک کہا انہوں نے کہ وہ مارکسسٹ ضرور تھے، اور لیکن وہ ٹروٹسکیسٹ بھی تھے، لیننسٹ بھی تھے، ماؤسٹ بھی تھے. اور بلکہ میں نے بتایا کہ میں چین سے ہو کے آیا ہوں اور میں شمالی کوریا گیا ہوں. میں نے کم il سنگ کا ذکر کیا، ماؤ کا ذکر کیا. تو ہمارا وہ دوستی یاری بڑھتی گئی. اور پھر آ گیا، میں مسلم کا ایڈیٹر بن گیا 82 میں. میں ینگسٹ ایڈیٹر تھا، اور وہ اخبار میں نے کہا کہ کوشش کی، ضیاء اللہ کا مارشل لا تھا کہ وہ جس حد تک ممکن ہے اس دور میں لبرل پروگریسو سوچ کی عکاسی کی جائے، اور وہ ہم نے کی اللہ کے فضل سے. اور 1983 میں جب ایجوٹیشن شروع ہوئی سندھ میں MRD کی، تو میں ادھر آیا. مجھے سندھ کا زیادہ معلوم نہیں تھا، میں نے زیادہ دورہ بھی نہیں کیا تھا. تو میں عثمان بلوچ صاحب سے ملا اور کرامت علی صاحب سے ملا. تو انہوں نے مجھے بڑی اچھی بریفنگ دی. ان کا یہ سچویشن ہے، عوامی تحریک ہے، رسول بخش پلیجو صاحب کے بارے میں بتایا. تو پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں خود ٹور کروں گا پورے انٹیریئر سندھ کا گاڑی میں. اور ساتھ میرے ساتھ وہ چنا صاحب تھے ہمارے بیورو چیف، اور ایک فوٹوگرافر تھا BK بنگش. بلکہ میں جا رہا تھا تو حیدرآباد پہلے میں GM سید صاحب کو ملنے تھے. مجھے رات کا وقت تھا، مجھے روکا فوج والوں نے. انہوں نے کہا آپ نہ جائیں، ادھر رات کو ڈاکو بڑے ہوتے ہیں، تو آپ اکیلے سفر کر رہے ہیں. میں کہا میں سید ہوں، ڈاکو جو ہیں سیدوں کا خیال کرتے ہیں، سندھ میں بڑے روایت ہے. اور واقعی کبھی کسی ڈاکو نے مجھے تنگ نہیں کیا، کبھی روکا. تو میں نے کہا میرا نام مشاہد حسین سید ہے، میں لاہور سے ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے شاہ صاحب آپ جائیں. سیدوں کا بڑا احترام، آپ پتہ نہیں ابھی ہے کہ نہیں، لیکن اس وقت ڈاکو بھی بڑے سنجیدہ تھے، بڑے اچھے ڈاکو تھے اور خیال کرتے تھے. تو وہ میں نے سندھ ڈائری لکھی. اور عالم شاہ صاحب ہمارے دوست تھے، کیونکہ عالم شاہ صاحب سندھ عوامی تحریک کے صدر تھے اس وقت. پلیجو صاحب جیل میں.
اور جب میں واپس آیا میں نے سندھ ڈائری لکھی 4-5 قسطوں میں، انگریزی میں، سندھی میں ترجمہ ہوا، اردو میں ترجمہ ہوا. اس کے بعد میں نے فرنٹیئر ڈائری بھی لکھی، ولی خان صاحب کو بھی ملا، میں باچا خان کو بھی ملا، پھر بلوچستان بھی گیا، سب نواب اکبر مفتی کو بھی ملا، سب میں نے پورا دورہ کیا. تو میں نے کرامت صاحب سے گفتگو کی تو ان کا کہ یہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے کہ رسول بخش پلیجو صاحب جیل میں ہیں اور وہ کوٹ لکھپت جیل میں تھے، تو اس کی رہائی کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے. یہ ہے کرامت علی صاحب کہ وہ جو مظلوم ہو، جس کو رگڑا مل رہا ہے، جسے کہتے ہیں انگریزی میں انڈر ڈاگ، اس کے لیے آواز اٹھانی ہے. اینڈ لیٹس ورک فار ہز ریلیز. میں کہا ٹھیک ہے، میں بھی حضرت. پھر میں نے خود بات کی، 2 اس پہ جرنیل تھے، ادھر جنرل جہانداد خان تھے گورنر سندھ کے، جن کو میں جانتا ہوں، ان سے میں نے بات کی. آئی میٹ ہم اسپیشلی، اور انہوں نے، میں نے کہا کہ جی ایک سندھی سیاسی دان تھا، آپ نے کوٹ لکھپت جیل میں، اس کو تو آپ نے پھانسی دے دی. ذوالفقار علی بھٹو کی بات کی میں نے. دوسرا میں کہا یہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، سیاسی قیدی ہیں، اور ان کو ڈکلیئر کیا تھا ایمنسٹی انٹرنیشنل نے پلیجو صاحب کو ضمیر کا قیدی، پرزنر آف کانشنس، جو بعد میں ایک زمانے میں بھی بات کر رہا ہوں، ضمیر کا قیدی. تو وہ اس وقت پھر ہم نے بات کی، اور آئی ایون ٹاک ٹو جنرل ضیاء الحق، میں ایڈیٹر تھا، بریفنگ میں ملتا تھا، تو ہم نے ان کی رہائی بھی کامیاب ہوگی. پھر 84 میں میں نے پہلا ٹریک 2 کیا، پاکستان انڈیا ٹریک 2. اس میں بھی کرامت صاحب ہمارے شامل تھے، اور انہوں نے ایڈوائس بھی دی. اور میں نے کہا کہ جو ہمارے ہمسائے ہیں ان کے ساتھ ہمارے تعلقات جس حد تک ممکن ہے بہتر ہونے چاہیے. دا فرسٹ ٹریک 2 بٹوین دا جرنلسٹ انٹلیکچوئلز آف انڈیا اینڈ پاکستان شروع کیا، اور اس میں پھر ہم نے کچھ مشترکہ دوست ہمارے بن گئے. کلدیپ نیر صاحب میرے اور ان کے بہت عزیز دوست تھے، اور وہ دوستی ان کی آخری وقت تک جاری رہی، بلکہ انہوں نے تو بڑی مدد بھی کی ان کی وفات کے بعد. پھر غوث بخش زنجو صاحب، وہ میں اکٹھے ماسکو آخری دورے میں گئے، اور وہ بڑے مایوس آئے، ان کا سوویت یونین ختم ہو گیا، وہ خاتمہ ہو رہا تھا، 88 کی بات کر رہا ہوں میں. اور پھر عمر اسد حسن صاحب، وہ میرے ساتھی تھے، دوست تھے، وہ اکٹھے ہم نکالے گئے. وہ کرامت صاحب کے بڑے دوست تھے، اور جب وہ پارٹی بنا رہے تھے تو کرامت صاحب نے ان کی بڑی مدد کی. اور اس کے علاوہ یہ ڈاکٹر چارلز امجد علی کا آپ نے ذکر کیا، عارف صاحب، ہی از آلسو اے ویری ڈیئر فرینڈ. جب آنا تو وہ 2 جگہ جاتے تھے، ایک کراچی میں کرامت صاحب کے پاس، اسلام آباد میرے پاس، کیونکہ ان کا کرسچن اسٹڈی سینٹر تھا، انٹرفیتھ ہارمنی میں بھی کام کیا. اور اس حوالے سے تو کرامت صاحب کی یہ کنٹریبیوشن بہت زبردست تھی. پھر جب میں منسٹر بنا 1997 میں اطلاعات کا اور ثقافت کا، اس میں بھی کرامت صاحب نے، اور مجھے کہا یار بندے نہ کرنا، کیونکہ ایک کوشش ہو رہی تھی کہ پیپلز پارٹی کے بندے نکالے جائیں. فرسٹ تھنگ ہی سیڈ نو، اینڈ وی میڈ شیور کہ وی فالوڈ دیٹ. اور پھر اسٹیل ملز کے ایشو کے اوپر بھی، پی آئی اے کے ایشو پر بھی. سو یہ جو ایشوز آپ نے مینشن کی ہیں، امن، لیبر اور ہیومن رائٹس، سب سے بڑی آواز کرامت صاحب تھے.